अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं इंटरलॉकन में अपने दोस्त अज़ीम खटक के साथ मौजूद हूँ। अज़ीम खटक ने यहाँ पे तकरीबन 22 साल गुजारे हैं। तकरीबन कम बेश 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। इन्होंने जान स्वीट शाफोजन के नाम से जो कैंडी शॉप खोली है, इनका बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्विट्ज़रलैंड में मशहूर है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरे यूरोप में मशहूर हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे यूरोप से इनकी कैंडीज़ खाने के लिए जान शाफोजन लोग आते हैं। और शाफोजन रेनफॉल अगर कोई आ जाए तो वो ज़रूर फिर जान के शॉप पे आता है, और ये एक पाकिस्तान का ब्रांड बन गया है। तो हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम आपसे बात करेंगे, आपके तजुर्बात को सुनेंगे और पाकिस्तान के बारे में लोगों के व्यूज़ यहाँ पे क्या है, स्विट्ज़रलैंड के लोग क्या सोचते हैं और यहाँ के लोगों की क्या मिजाज हैं, इस पर आज हम आपसे बात करेंगे। जी का बहुत शुक्रिया, आपने तो बहुत तारीफ़ें की मेरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप काबिल है इसकी। जी, पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड में तो काफ़ी फ़र्क है, वो तो आपको पता है, वो तो आप हर वीडियो में आप बताते भी रहते हैं, लेकिन आप मुझसे सुनना चाहते हैं। आप हमें ये बताएं कि यहाँ के लोगों का रहना सहना कैसा है, पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ के लोग कैसे हैं? देखिए, यहाँ के जो मकामी लोग हैं ना, वो सुबह सवेरे उठते हैं और रात को जो है ना जल्दी सो जाते हैं। जो हमारे इस्लाम में है ना, वो सारे तरीके इन्होंने, यानी ईमान नहीं है, बाकी सारे तरीके जो इस्लाम के वो इन्होंने अपनाए हुए हैं। सुबह सवेरे उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं। खुद अंदाज़ा लगाए कि पाकिस्तान के हमारे लोग आप खुद जब पाकिस्तान जाते हैं पूरी वक्त हम ज़ाया करते हैं। हालांकि ये हदीस भी, अगर मैं गलत ना कहूँ, कि जिस घर में लोग देर से उठते हैं उसमें रिज़्क की तंगी होती है। बिल्कुल। इस्लाम के शायर को बगैर ईमान लाए इन लोगों ने अपनाया है और हमने अपने ज़री उसूलों को छोड़ा है, इसलिए हम ज़वाल पजीर है। यही तो हमारे सबसे बड़ा मसला तो ये है ना, इन लोगों ने वही चीज़ें फॉलो की है जो इस्लाम में है। सारे सिस्टम आप देख लीजिए, जर्मन में तो इसको सोशियल कहते हैं, इन्होंने अपनाए हुए, हमने छोड़े हुए। अच्छा जान भाई, आप मुझे ये बताएं कि अज़ीम खटक नौशहरा जलौज़ई से एक बंदा उठता है और स्विट्ज़रलैंड में अपना नाम कमाता है, ये स्ट्रगल कैसी है आपकी, आपकी क्या कारगुजारी है? जी, मैं तकरीबन मेरे इधर 23 साल हो गए और मैं बहुत छोटा था, 17.5 साल मेरी एज थी ना जी। तो 17.5 साल की एज में मेरी कोशिश थी कि मैं यूरोप आ जाऊँ। मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने काम किए, बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की। यानी आप अंदाज़ा लगाए कोई ऐसा काम ना हो जो मैंने नहीं किया हो ना। मुझे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि किधर तुमने काम नहीं किया। हालांकि ज़मींदारी का काम भी हमने किया हुआ है शुरू में। अब यही जो स्टेटस आप मेरी देख रहे, इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने ज़मींदारी का काम किया तो कैसा लगेगा? कोई नहीं मानेगा। बेसिकली स्ट्रगल और मेहनत नौजवानों को कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ यूरोप में नहीं है। से मैं बताना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी जो नौजवान हैं जो यूरोप आना चाहते हैं, खुद उधर बैठो, तुम हमें नसीहत करो, लेकिन ये बात बिल्कुल दर हकीकत सच है कि मेहनत आप जिधर भी करें, जी, मेहनत जिधर भी करे, अल्लाह पे भरोसा करे, अल्लाह पे तवक्कल करे। अल्लाह भी मेहनत इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। इतनी मेहनत जो मैंने इधर की है, मेहनत करते, अभी ज़मींदारी का काम मैं इधर आके करता था। ये तो आपने बिल्कुल सच बात इसलिए कही कि नौजवानों को आप मोटिवेट करें, आप मेहनत करें। हमारे जितने भी नौजवान हैं पाकिस्तानी, सब यूरोप आना चाहते हैं। अपने मुल्क में कोई मेहनत नहीं करनी। वो सबसे बड़ा मसला हमारा क्या है, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। क्या सरकारी नौकरी? क्लास 4, या हमें क्लास 4 बस नौकरी मिल जाए। पता नहीं क्या जन्नत का टिकट है क्लास 4 में, या अब यूरोप जाना है या क्लास 4 की नौकरी। मैं उनको कहता हूँ 1 लाख से 2 लाख से जो आप कर सकते हैं, कारोबार शुरू करें, अल्लाह पे छोटा कारोबार शुरू करें, अल्लाह पे तवक्कल करें। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, अगर आप मेहनत करेंगे उसका सिला कभी ज़ाया नहीं जाएगा। वो नहीं होता, वो तबलीग में जो बोलते कि असबाब पे ना। हमारे यकीन इस तरह बन गए, क्या करेंगे? सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। अब जब ये नसीहत हम करते हैं ना, तो तब वो नौजवान कहते कि जी आप खुद तो उधर बैठे, हमें ये नसीहत कर रहे हैं। कि मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ। के अजीम लोग वो रहते हैं जो दूसरों के तजुर्बों से तजुर्बा हासिल करते हैं। अब आप पे जो यहाँ पे गुजरी है जी, मैं ये अपने मुल्क के नौजवानों को सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके पैसे और डॉलर्स ये दरख्तों के पत्तों की तरह नहीं जुड़े। आप यहाँ मेहनत देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया कि इससे बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और से सुने जो नौजवान आना चाहते हैं यूरोप। देखिए, आप जब आएंगे सबसे पहले तो आने का मसला है।
جی یہ انلیگل طور پہ آتے ہیں, یہ اپنے زندگی سے کھیلتے ہیں نا, اور راستے میں جو مسئلے ہیں مسائل ہے وہ آپ کو بالکل نہیں پتا. اس کے بعد جب ادھر آپ پہنچتے ہیں, چلو فار ایگزامپل آپ اللہ کی کرم سے آپ پہنچ گئے خیر خیریت سے, پھر آپ کو ادھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. سب سے بڑے تو ادھر مسئلے کہ آپ کام کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے, آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. جی. اب ڈاکومنٹ کہاں سے شروع کریں گے, آپ کیسے کریں گے, بہت زیادہ مسئلے ہے. اچھا جی. تو عظیم بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی یہاں پہ آنا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ لیگل طریقے سے آئیں. لیگل طریقے سے, آج کل انٹرنیٹ ہے, گوگل کا زمانہ ہے. فار ایگزامپل آپ سوئٹزرلینڈ آنا چاہتے ہیں, آپ گوگل میں سرچ کریں کہ میں لیگلی کس طرح آ سکتا ہوں. لیگل راستہ ہو جو, یعنی جو لیگل طریقے سے بندہ آ سکتا ہے, تو وہ بیسٹ ہے سب کے لیے. لوگوں کی ضرورت ہے, آ سکتے ہیں. ہاں, ویب سائٹس پہ سرچ کریں, ادھر سے آپ اپلائی کر کے طریقے سے آئے. عظیم خود بھی بھائی نہ آئے اور کسی دشمن کو بھی یہ مشورہ نہ دے کہ آپ رستوں پہ ڈنکیاں لگا کے اور جو چل رہا ہے. میرا تو دل کرتے کہ ارباب صاحب میں اس پہ انٹرویوز اور میں اس پہ یہاں تک کہ میں فلم بناؤں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے لوگ آتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں. یعنی یہ تو خودکشی کرنا, خودکشی تو اسلام میں حرام ہے. آپ کے تجربے سے میں یہ معلومات اپنے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آنا بھی انتہائی مشکل ہے. یہاں پر کام کے مواقع بہت ہے, مگر آپ میں کوئی ہنر ہونا چاہیے. اگر آپ میں کوئی ہنر ہے, کوئی قابلیت ہے, تو آپ وہیں سے اپلائی کریں اور پھر آپ کوشش کریں. بالکل, میں یہی کہنا چاہتا ہوں نا کہ جس کے پاس ہنر ہے وہ لیگلی اپلائی کرے, لیگل طریقے سے آئے, تو پھر آپ کی پریشانیاں جو مشکلات ہیں وہ پھر نہیں ہوں گے. کیونکہ آپ پہلے تو ادھر پہنچنے کے جب آپ انلیگل کوشش کرتے ہیں نا, ایک تو اپنی زندگی کے ساتھ یہ کھیلنا ہے, دوسرا پھر بھی آپ کو بڑے مسئلے ہوں گے ادھر, یعنی کام کی اجازت نہ ہو, اور دوسرے بہت زیادہ مسئلے ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ نے اپنا کاروبار کیسے اسٹیبلش کیا, اس کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی, ایک نام بنایا سوئٹزرلینڈ؟ میرا جو کاروبار ہے نا, 2013 میں نے شروع کی. اس ٹائم یہ تھا کہ سیزن میں گرمیوں میں اچھا تھا. سوئٹزرلینڈ تو ایک ٹورسٹ پلیس ہے, اور جو ونٹر جب سردی آ جاتی تو وہ پھر کم ہوتا تھا, لازمی بات ہے ادھر ٹورسٹ کم ہو جاتے تھے. لیکن یہ پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے, جب یہ کووڈ آیا نا تو ہم نے شاپ بند کرنا تھا, اور اس طرح وہ نہیں ہوتا سمیٹنا, وہ پشتوں میں کہتے ہیں سادر میں سنڈلو, اور بستر گول کر جانا تھا. تو پھر نوجوان تھے, کیونکہ وہ سارے کینڈیز ہے مختلف کنٹریز کے, 20-25 ممالک کے امریکن کینڈیز, اس میں مختلف ممالک کے جو کینڈیز ہے. مختصر قصہ یہ کہ پھر وہ نوجوان آئے شفاؤزن کنٹون کے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ شاپ کیوں بند کر رہے ہیں. میں نے کہا تو ہمیں مسئلہ ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے, اس کو ہم بند کرنے نہیں دیں گے. پھر وہ کووڈ میں جو ہے نا ہمیں شاپ بند کرنا تھا. کنٹون کے شفاؤزن کے جو لوکل تھے نا, تو اس میں جو نوجوان تھے وہ سارے مل کر آئے, کہتے ہم سن رہے کہ آپ شاپ بند کر رہے ہیں. میں کہا ہاں بالکل, کووڈ ہے, لاک ڈاؤن ہے, کچھ ہے ہی نہیں, کام ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم بند کرنے نہیں دیں گے. میں نے کہا تو پھر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے, ہم آپ کا جو ہے نا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائیں گے, سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنائیں گے, اور ایک ہیش ٹیگ چلائیں گے, اے رحمان. اے رحمان کا مطلب ہے ایماندار بندہ. میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا کہ پھر سارے لوگ دیکھیں گے آپ کی کینڈیز اور آپ انٹرنیشنل شاپ ہے, پھر لوگ آئیں گے. آپ یقین مانے ارباب صاحب, ان کی بات مان لی, انہوں نے میرا اکاؤنٹ بنایا سویٹ شفاؤزن. اس کے بعد کوئی 2 ہفتے لگے, جب میں صبح آتا تھا دکان کھولنے, کوئی 200 بندہ کووڈ میں کھڑا ہوتا تھا قطار میں. جب میں دکان کھولتا تھا وہ ویٹ کرتے تھے, اور آپ لوگ 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہے نا دور سے آتے تھے. پولیس آ کر ان کو جی, وہ پولیس اتنا مسئلہ بن گیا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ, کووڈ میں تو سب کچھ بند تھا, اسکول, آفیسز, ریسٹورنٹ, ہر چیز بند تھا نا. اور میرا میلہ دیکھ کے وہ کہتے یہ کس طرح ہو سکتا ہے. پھر پولیس آتی تھی, ان کو کہتے تھے کہ آپ فاصلہ رکھ کے آپس میں. بہرحال پھر ادھر سے یہ شروع ہوا, یہ سلسلہ ابھی 3 سال ہے, چل رہا ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ نے سوئٹزرلینڈ میں ایک نام کمایا. جی, یہ سب سے بڑی بات کہ میں لگا رہا اپنی ایمانداری سے نا, تجارت کرتا رہا. ہم نے سیدھا ہم اپنے راستے پہ چلتے رہے, ہم نے صبر کی اور لگے رہے, پھر اللہ نے کامیابی دی. اب جو دیکھ رہے نا, یہ انسان کی بس کی بات نہیں, یہ اللہ نے بس کرم کیا ہے. یہ اللہ کے احسان ہے. آپ سے جب بھی ملتے ہیں ہمارا جذبہ بڑھ جاتا ہے, کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے, ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. اور آپ کی یہ باتیں پاکستانی نوجوانوں کے لیے خاص کر موٹیویشن ہے کہ وہ کس طرح دل لگا کر محنت کریں, تو اللہ رب العزت ان کو ضرور راستہ دیں گے. دوسری بات میں جو ویڈیو کے شروع میں کہا نا, آپ محنت کریں اپنے ملک میں کریں. یعنی ٹھیک ہے, آپ کا اگر رزق ادھر لکھا ہوا ہے نا تو آپ آئیں گے, انلیگل طریقے سے نہ آئیں. کوشش کرے, اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے بالکل محنت کرے. یعنی ہجرت بھی تو ہے نا اسلام میں, ہجرت ہم نے بھی ہجرت کی, نہیں کہ آپ ہجرت نہ کرے, آپ نہ جائے.
ٹھیک ہے اپنے ملک کے حالات تھوڑے سے نوجوانوں کے لیے ابھی خراب ہے نا, کیونکہ ان کو کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ملتا, کہاں سے شروع کر رہے, پالیسی نہیں ہے, اس میں ہمارے بڑوں کا ہاتھ ہے, اللہ کرے کہ ان کو کچھ سمجھ آ جائے. آپ جو کام کر رہے ہیں بہت بڑا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, کہ یہ بھی ایک انفارمیشن ہے لوگوں کو, ہمارے نوجوان پاکستانیوں کو یہ پہنچے. ہاں بالکل نہیں, جھوٹے خواب نہیں دکھانے چاہیے, ہم ضرور پازیٹیو اسٹیپ لیں گے اور صحیح بات جو ہوگی وہ آگے پہنچائیں گے. بالکل. یہ بتائیں, آخری سوال ہے میرا کہ آپ نے 22 سال اپنی ساری جوانی اگر میں کہوں سفر میں گزاری اور یورپ میں آپ نے گزاری, آپ کی جو سٹوری ہے اس سے نوجوانوں کو سبق تو ملتا ہے, مگر آپ نے زندگی میں کیا کھوئے اور کیا پایا؟ دیکھیں, سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے ماں سے, باپ تو میرا فوت ہو گیا تھا جب میں چھوٹا تھا, ان سے دور رہنا یہ بڑا مشکل ہے. اور پھر ہماری پشت و روایت جو کہتے ہیں اجرا و جماعت نا, ہمارے خون میں وہ ہے, اور اس سے جب آپ دور ہو جائیں, ہمارے لیے اس طرح نشہ جیسے, جب آپ کسی کے شادی میں نہ جائے, کسی کے یعنی غمی خوشی میں نہ جائے نا, یہ تو آپ کو پتہ ہے اروا صاحب. اپنا کلچر پاکستان میں آج سے میں 22 سال پہلے اسی نوجوان کی طرح سوچتا تھا کہ میں اس پاکستان کا یہ ہو جائے, بس میں نے نکلنا ہے, میں نے جانا ہے. کتنی سال کی عمر میں آئے تھے؟ میرا 17.5 سال عمر تھی اس ٹائم. 17.5 سال بالکل. یہ تو آپ نے مجھے محمد بن قاسم کی یاد دلائی ہے کہ انہوں نے عرب سے اٹھے اور سندھ پہ حملہ کیا تھا 18 سال کی عمر میں. تو 17 سال کی عمر میں وہاں پہ کوئی رشتہ دار, کوئی جان پہچان کوئی بھی نہیں. اور سب سے بڑی بات کہ میں آیا بھی اس طریقے سے, اس سے میں اب نوجوان کو روک رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دشمن کو بھی یہ مشورہ نہ دے, کیونکہ میں اپنی ایکسپیرینس سے یہ بات بتا رہا ہوں نا, یعنی انتہائی مشکل کام ہے, انتہائی کھیلنا یہ بہت غلط بات ہے. بس عظیم خٹک بھائی, اگر آپ سے ہم 2 گھنٹے بھی گفتگو جاری رکھیں تو باتیں بہت ہیں, قصے بہت ہیں, مگر جب بھی آپ سے ملتا ہوں بہت خوشی ہوتی ہے. آج جان خٹک بھائی تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پہ انٹرلاکن آئے ہیں. بہت خوشی ہوئی, اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے, اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو جی. یہ آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ان باتوں سے سیکھیں کہ کس طرح آپ اپنی نئی زندگی یورپ میں شروع کر سکتے ہیں. مجھے دیکھنے کے لیے, مجھے سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.